اور پروگرام کے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں اپنی ڈریس کے بارے میں بتا دوں. میری جو آج کی ڈریس ہے, جو کاسٹیوم ہے, یہ نور فاطمہ کی جانب سے ڈیزائن کی گئی ہے. نور فاطمہ جن کے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھے, اور ان کی امبرائڈری, ان کے پیچز اور کلر کمبینیشن فلورل سٹف سیم کلر میں, اور اس کے اوپر سیم کڑھائی اور ساتھ میں ٹسلز وغیرہ کا کمبینیشن, اور شفون کا اس کا دوپٹہ ہے. نور فاطمہ نے ڈیزائن کیا جو میرا جوڑا, اور ان کی آؤٹ لیٹ پہ جا کے آپ ان کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں. بڑے اکنامیکل ان کے پرائس ہیں. سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. تو سیگمنٹ ہمارا آج آپ کے صحت کے متعلق ہم بات کریں گے, اور صحت میں یہ جو مانسون کا موسم ہے, یہ جو مانسون کی بارشیں ہیں, یہ بارشیں بہت اچھی لگتی ہیں ہمیں بظاہر, لیکن یہ بارشیں اپنے ساتھ جسم درد بھی لے کے آتی ہیں. باڈی میں اکثر لوگوں کے پین ہوتا ہے, پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے, پھر سستی بھی ہوتی ہے, بڑا لوگ جو ہیں وہ لیزی فیل کرتے ہیں. آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی آج ہم جانیں گے, پھر اس کا علاج بھی ڈھونڈیں گے. طب کی دنیا میں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو نمی بدلتا ہوا موسم, اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے. ہم پانی کا انٹیک تھوڑا کم کر دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو پیاز کی پھر وہ جو شدت اور حدت ہوتی ہے وہ بھی ہمیں کم محسوس ہوتی ہے, تو اس میں پانی کم پیتے ہیں تو وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے, اور بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو مانسون کے موسم میں ہم نے اپنی باڈی کو کس طرح سے بچانا ہے مختلف قسم کے مسائل سے اور بیماریوں سے. اور حکمت کی دنیا میں خاص طور پہ جو دردیں ہوتی ہیں, اور یہ جو ہمارا سستی اور کاہلی والا مزاج ہوتا ہے, یہ کیوں ہو جاتا ہے, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی معروف ماہر حکمت حکیم تصور محمدی صاحب. تصور صاحب ویلکم کرتے ہیں اپنے. بہت شکریہ. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اچھا جی, مانسون کی بارشیں مطلب کل سے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی مانسون شروع ہو گیا ہے نا, ٹھیک ٹھاک بارشیں ہو رہی ہیں. تو جسم میں کمزوری سی ایک ہوتی ہے, تھکن ہوتی ہے, دل کرتا ہے بس بارش میں نا بندہ سو جائے, ٹھیک ہے, اور پکوڑے کھائے, سموسے تو سو جائے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اصل میں لیزی کیوں ہو جاتا ہے؟ اصل میں جو لیزی پن ہے, تھکاوٹ ہے, سستی ہے, فٹیک ہے, ویکنس ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. چونکہ یہ ساون کا مہینہ ہے, جولائی کی گرمی ہے, اس کی حبس ہے. میں کبھی بھی گانے سنتی ہوں نا, وہ جو گانے جتنے بھی ساون پہ بنے ہوئے ہیں, تو وہ اس کے مجھے بالکل برعکس ہی نظر آتے ہیں. ساون میں پتہ نہیں وہ جیسے بارش والے گانے جو ہوتے ہیں وہ ہے نا, الٹ نہیں ہوتا اس کے. دیکھیں میں نے وہ ساون والے گانے میں نے نہیں سنے. میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے علامات کچھ اور. دیکھیں وہ جو گانے ہیں نا, وہ اور ریدم میں اور جگہ پہ اور وہ جو سب کچھ ہے نا, اس میں وہ گائے گئے ہیں. نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی وہ اتنا ایکٹیو اور چارج تو نہیں ہوتے آپ. بارش میں تو دل کرتا ہے بندہ ریسٹ کرے. اور دیکھیں یہ ہر بندے کا ٹیمپرامنٹ مختلف ہے. جس کے اوپر جتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا, کہ اس نے مارننگ اٹھنا ہے, پروگرام میں آنا ہے, پروگرام کرنا ہے, تو اس میں یہ ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں. اصل میں ذمہ داریاں جو ہے نا انسان کو بوڑھا کر دیتی ہیں. اگر آپ اپنی بات کر رہے ہیں. نہیں جی, میں اپنی نہیں بات کر رہا. صبح پھر مارننگ شو میں بھی جانا ہے, ایز اے گیسٹ انوائٹ بھی کیا ہوا ہے, صرف ذمہ داریاں پھر پورا کرتے ہیں. اتنا زیادہ نا سیریس ہو گیا. دیکھیں جی, جو ذمہ داریاں نا انسان کو واقعی بوڑھا کر دیتی ہیں. آپ نے مارننگ میں اٹھنا ہے, مائیں جو ہیں, والدین ہیں, انہوں نے اپنے کام پہ جانا ہے, ماؤں نے ناشتہ بنانا ہے, اسکول بھیجنا ہے, ڈیوٹی پہ جانا ہے. یہ سارے سب کچھ انسان کو بہت جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں. اگر آپ کے اوپر ذمہ داریاں کم ہیں, اگر آپ کو کھیلنے کا بھی وقت ملتا ہے, آپ کو سیر سپاٹے کا بھی وقت ملتا ہے, آپ کو اچھا کھانا کھانے کا بھی وقت ملتا ہے, تو پھر آپ جلدی بوڑھا نہیں ہو سکتے. اور بارش والے گانے بھی اچھے لگتے ہیں. بالکل, وہ بارش والے گانے بھی اچھے لگتے ہیں. پھر آپ کو ہر چیز اچھی دکھائی دیتی ہے. آج ہم بات کریں گے تھکاوٹ, سستی, فٹیک, یہ کیوں ہوتی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں سب سے جو مین وجہ ہے اس دور میں نیند کا کم لینا, نیند کا کم آنا, انسومیا. جب آپ کو نیند نہیں آئے گی پراپر, تو باڈی سے جو ہارمونز ہے وہ پراپر ریلیز نہیں ہوں گے. اس میں جو ہے نا ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز ہیں, آپ کے گروتھ ہارمونز ہیں, پرولیکٹن ہارمونز ہیں, میلاٹونن ہارمونز ہیں. یہ سارے جو ہارمونز ہیں نا, یہ باڈی کو ریپیئر کرتے ہیں نیند کی حالت میں, رات کے اندھیرے میں. جب ہم پراپر نیند نہیں لیں گے, پراپر نیند کم از کم کچھ 6 سے 8 گھنٹے ہونی چاہیے. بچوں کی 9 سے 10 گھنٹے ہونی چاہیے. جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی 4 سے 5 لازمی ہونی چاہیے. جب آپ پراپر نیند نہیں لیں گے, وہ ہارمونز جو ہیں قدرتی طور پہ جس نے رات کو نیند کی حالت میں اندھیرے میں ریلیز ہونا ہے, وہ ریلیز نہیں ہوں گے. تو پھر جب آپ بغیر نیند لیے رات جاگتے ہوئے آپ تاروں کی طرف دیکھیں گے, آپ آسمان کو دیکھتے رہیں گے, آپ کے ذہن میں موبائل فون یوز کریں گے. بالکل جی, وہ نیند نہ آنے کی وجہ سے ہے نا.
تو جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو مارننگ آپ کو پھر فٹیگ ہوگی, آپ کو سستی ہوگی. اس میں جو کورٹیسول ہارمونز بہت اہم ہے. جو کورٹیسول ہارمونز ہے نا, بیسیکلی وہ رات کے ابتدائی حصے میں کم ریلیز ہوتا ہے تاکہ آپ کو پرسکون نیند آپ لے سکیں. جیسے جیسے رات ڈھلتی ہے, مارننگ ہوتی ہے, فجر کا ٹائم ہوتا ہے, تو پھر یہ کورٹیسول ہارمونز یہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے تاکہ آپ جاگیں, نماز پڑھیں, ایکسرسائز کریں اور جو بھی آپ نے کام کرنے صبح سپیرے وہ کریں. جب یہ جو کورٹیسول ہارمونز رات کے ابتدائی حصے میں ہی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, سٹریس, انزائٹی, ڈپریشن کی وجہ سے, آپ کے موبائل لیپ ٹاپ زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے, آپ نے رات کو کافی پی, چائے پی, آپ نے کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال کیا, آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, تو پھر یہ کورٹیسول ہارمونز رات کے ابتدائی حصے میں یہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جیسے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر آپ کو مارننگ میں جو سٹیفنس بھی آئے گی, فٹیگ بھی آئے گی, سستی, کاہلی, سب کچھ ہوگا. اچھا, نہیں تو پھر نیند آپ نے بتایا اس کی مین ریزن ہے, اس میں موسم برسات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ سستی ہوتی ہے, کاہلی ہوتی ہے, یہ اس کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. دیکھیں موسم باڈی کے اوپر اثر انداز تو ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنا ہم حاوی کرتے ہیں, جتنا یہ ہمارے لائف سٹائل, غلط لائف سٹائل کی وجہ سے ہوتا ہے سب. اوکے, حکمت کی دنیا میں جن لوگوں کو نیند نہیں آتی, یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا, اپنی نیند کو بہتر بنانے کے لیے, ڈیپ سلیپ کے لیے کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس کے لیے جو میرا آزمودہ جو میں نے مریضوں کے اوپر اپلائی کیا, جو لوگ میرے پاس آئے جن کو انسومیا ہو گیا تھا, جن کو پراپر نیند نہیں آتی تھی, ان کا سب سے پہلے میں نے لائف سٹائل چینج کیا کہ آپ نے رات کو مغرب کے بعد یا عصر کے بعد کوئی کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک, کافی یا چائے کا استعمال نہیں کرنا. دوسرا, آپ نے رات کا کھانا جو ہے نا وہ آپ نے مغرب کے فوراً بعد کھا لینا ہے, اور جو آپ نے سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے رات کا کھانا کھا لیں. کم کھائیں, پیٹ بھر کے نہیں کھانا. رات کو سوتے وقت آپ نے دودھ نہیں لینا, کوئی ایسی لیکوڈ چیز نہیں لینی تاکہ آپ کو بار بار رات کو جو نا واش روم کے لیے اٹھنا نہ پڑے. جب آپ کو بار بار واش روم کے لیے اٹھیں گے تو پھر آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی. تو یہ تو بیسک چیزیں ہیں جو نیند کو اچھا بنانے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی ایسا کعوہ کوئی بتا دیں جو کہ نیند کو امپروو کرنے کے لیے بہت اچھا ہو, کوئی مشروب ہو, کوئی چیز ہو کہ آپ ڈیپ سلیپ سو جائیں. دیکھیں جو نیند ڈیپ سلیپ کے لیے سب سے پہلے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے. آپ نے کم کھانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رات کو سوتے وقت مشروب کا استعمال نہیں کرنا, رات کو سوتے وقت دودھ کا استعمال نہیں کرنا, رات کا کھانا جلدی کھا لینا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے ایک بال چھڑ آتی ہے, ہربز آتی ہے, بالوں کی طرح بلیک سی ہوتی ہے, 50 اسٹور سے مل جائے گی, بال چھڑ. وہ انسومیا کے لیے بہت بہترین چیز ہے. قدرتی طور پہ اس کے اندر نیند آور جو ہے نا اس کے اندر انگریڈینٹس پائے گئے ہیں. جیسے ہی آپ لیتے ہیں, اس کا کعوہ بناتے ہیں, کم از کم 2 سے 3 گرام رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے 1 کپ پانی لیں, اس کے اندر 2 سے 3 گرام وہ بال چھڑ ڈالیں, اس کو جوشاندہ بنا کر اس کا اروما بھی آپ نے لینا ہے, اور ساتھ آپ نے سپ کر کے پینا ہے, چائے کی طرح پینا ہے آپ نے سپ کر کے. تو انشاءاللہ آپ کی جو نیند ہے نا وہ ڈیپ سلیپ بھی آپ کو نیند آئے گی, سٹریس, انزائٹی, ڈپریشن یہ بھی آپ کو کتنا عرصہ لینا آپ نے؟ دیکھیں 2 سے 3 ہفتے آپ استعمال کریں, کنٹینیوسلی آپ کر سکتے ہیں, آپ رات کو سونے سے پہلے. اور یہ بڑا آسان سا ایک کعوہ, بہت سستا ہے, آسان سا ہے, 40-50 روپے کا آپ لیں گے تو آپ کے 2-3 دن گزر جائیں گے. اچھا, ٹھیک ہو گئے. بڑا اچھا کعوہ ریکمینڈ کیا ہے جن کو نیند ڈیپ سلیپ کا پرابلم ہے, وہ ڈیپ سلیپ لینے کے لیے یہ کعوہ یوز کر سکتے ہیں. اور کون سی غذائیں آپ ہمیں سجیسٹ کریں گے؟ پھر جو جسم میں پین, درد ہوتا ہے, پٹوں کی کھچاؤ, کمزوری, کھچ جانا, کیونکہ اس موسم میں ہم اے سی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, ہے نا, اچھا, اصل میں اے سی اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا ہبس نقصان دیتی ہے, گرمی کی شدت نقصان دیتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بارش, ابھی بھی میں آیا تو بارش ہو رہی تھی, بہت پیارا موسم تھا, جیسے ہی بارش نے رکنا ہے, ہوا نے رکنا ہے, تو ہبس کا موسم آ جانا ہے, گرمی کی شدت ہو جانی ہے. اے سی میں تو سکون آپ کو ملے گا, لیکن پنکھے کے نیچے آپ کو اس موسم میں بھی, ساون اور بھادو کے موسم کے اندر بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا, آپ کو پسینہ آئے گا. جب جیسے پسینہ زیادہ آئے گا, باڈی سے جو الیکٹرولائٹس ہیں, وائٹامنز ہیں یا منرلز ہیں, اس کی پھر کمی ہو جاتی ہے. الیکٹرولائٹس سوڈیم, پوٹاشیم اور جو مگنیشیم ہے, جیسے ہی باڈی سے ریلیز ہوں گے, اس کی وجہ سے بھی آپ کو پھر باڈی میں پین ہوگی, آپ کی ہڈیوں میں, آپ کے پٹھوں میں, آپ کے مسلز کے اندر, آپ کے ٹیشوز کے اندر وہ جو پین ہوگی. اس کے لیے انشاءاللہ آزمودہ نسخہ بتاؤں گا, وہ آپ انصار اسٹور سے لے کر استعمال کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, کیا نسخہ اگر آپ ہمیں بتا دیں, ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ لکھتے بھی جائیں, ان کو ریلیف. جی بالکل جی, جو دیکھنے والے ناظرین ہیں, ایک میرے مطلب کا دوا خانے کا جو میں نے ہزاروں مریضوں کے اوپر اپلائی کیا, یہ اس ایک نسخے کے اندر آپ کو کیلشیم بھی ملے گا, آپ کو وائٹامنز منرلز بھی ملیں گے, آپ کو الیکٹرولائٹس بھی ملیں گے اس ایک نسخے کے اندر. اچھا, وہ کسی بھی پنسا سٹورز پہ آپ جائیں, آپ وہاں سے پمپکن سیڈ لے لیں, 1 چائے کا چمچ پمپکن سیڈ, 1 چائے کا چمچ آپ السی فلیکس سیڈ لے لیں, اس کے اندر آپ 2 کھجور لے لیں, 2 انجیر لے لیں, 4 سے 5 بادام کی گریاں لے لیں. اس کو آپ فائن پاؤڈر کر لیں. فائن پاؤڈر کر کے 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام آپ دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. دودھ نہ ملے تو پانی کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں. اس ایک نسخے کے اندر آپ کو سب کچھ ملے گا جو آپ کی باڈی کو ریکوائر ہوگا. اس سے آپ کی نیند بھی اچھی ہوگی, اس سے باڈی میں پین بھی نہیں ہوگی, اس سے آپ کی جو یادداشت ہے یا آئی کیو لیول ہے وہ کم ہو گیا, یہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اچھا حکیم صاحب, کچھ لوگوں کو معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی کمزوری ہوتی ہے, ان کا جسم درد کرتا ہے, پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں. دیکھیں, میں نے گزارش کی ہے کہ نیند میں سب سے زیادہ جو مین مسئلہ میں نے دیکھا ہے نا, وہ رات کی نیند معدے کی خرابی کی وجہ سے, ایسیڈیٹی کی وجہ سے, گرڈ کی وجہ سے, تیزابیت کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے. ایسے جتنے بھی مریض لوگ جن کو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے, تیزابیت کا مسئلہ ہے, گرڈ کا مسئلہ ہے, اس کے معدے میں سوزش ہے, اس کو کانسٹیپیشن ہے, وہ رات کو پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور اوپر سے ان کو یہ سارا کچھ ہے. تو جب پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تو پیٹ ہوا کی وہ غبارے کی طرح پھول جاتا ہے. جب پیٹ غبارے کی طرح پھولے گا تو پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی. نیند نہیں آئے گی تو مارننگ سٹیفنس, فٹیگ اور سستی آپ کو ہوگی. صحیح. مونسون میں اپنا امیون سسٹم سٹرونگ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں, کون سے ایسے دیسی نسخے ہیں یا خوراک ہے, کیا کھانا چاہیے؟ اچھا جی, مونسون کے اندر آپ نا جو جسے پنجابی میں گنڈا بولتے ہیں, پیاز بولتے ہیں, رائیوں کے لیے مشہور ہے, وہ پیاز بہت زیادہ کھاتے ہیں. اور دوپہر کو نا کھانے کے اندر آپ سیلڈ کا استعمال کریں, اس میں آپ پیاز ڈال لیں, سیلڈ کے اندر کھیرا, بند گوبھی کا ایڈ کریں, چقندر اس میں ڈالیں, اس میں آپ لیمن ڈال کے دوپہر کو کھانے کے ساتھ یا صرف یہ سیلڈ پیٹ بھر کے کھائیں دوپہر کو, تو انشاءاللہ اس سیلڈ کی وجہ سے آپ کو جو اس موسم کے اندر, حبس کے موسم کے اندر جو آپ کو پرابلمز آتی ہیں نا, وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں. ڈائریا کے بہت کیسز ہوتے ہیں اس موسم میں خاص طور پر. ڈائریا جو ہے نا وہ پانی کی خرابی کی وجہ سے بھی ہے, آپ نے کوئی غلط چیز کھا لی ہے, پانی کا زیادہ استعمال بھی ڈائری کی طرف آپ کو لے جا سکتا ہے. اس موسم کے اندر جتنے بھی فروٹس ہیں وہ پیٹ بھر کے کھائیں. آم ہے, اس کے اندر آڑو ہے, جامن ہے, اس موسم کے اندر چند دنوں کا مہمان ہے, جامن ہے, اور خوبانی ہے, امرود آ گیا ہے, سیب آ گیا ہے, یہ پیٹ بھر کے کھائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کن پیشنٹس کو, جیسے یہ ہیں بلڈ پریشر کے, دل کے امراض کے جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے اس موسم میں ان کو بڑی پرابلم ہوتی ہے. بالکل, وہ بیچارے بڑا ان کا دل گھبراتا ہے, پرابلم میں ہوتے ہیں, ہر وقت پریشان ہوتے ہیں, شوگر کے اور ہارٹ کے جن کو بالکل ایسے جتنے بھی شوگر کے ہیں پیشنٹ ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, کیونکہ اس موسم کے اندر الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے, پسینہ زیادہ آتا ہے, پسینہ زیادہ آنے کی وجہ سے مگنیشیم, سوڈیم اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. جیسے ہی مگنیشیم کی, زنک کی, سوڈیم کی ڈیفیشنسی ہوگی تو پھر ہارٹ کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے مریضوں کو گرمی میں نکلنے سے پرہیز کرنا چاہیے, پسینہ زیادہ نہیں لینا چاہیے, ہاں دھوپ میں نکلنا چاہیے لیکن زیادہ پسینہ نہیں لینا چاہیے. ایسے مریضوں کے لیے ایک بڑا بہترین سا نسخہ ہے, وہ کسی بھی پنسا سٹور سے لے کر آپ استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے ہارٹ کے مسائل ٹھیک رہیں گے اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. کیا نسخہ کیا ہے ہارٹ کے پرابلمز کے لیے؟ اس کے لیے ہارٹ کے پرابلم, ایک چٹنی میں بڑی معروف چٹنی ہے, وہ میں بتایا کرتا ہوں کہ آپ لہسن لے لیں, لہسن, ادرک, دھنیا اور پودینہ, 4 چیزیں ہیں, لہسن, ادرک, دھنیا اور پودینہ, اس کی آپ چٹنی بنا لیں. اس کے اندر آپ نمک بھی, بلیک سالٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں, یا بلیک پیپر جو ہے نا کالی مرچ ہے اس کا ایڈیشن کر سکتے ہیں حسب ذائقہ. یہ چٹنی بنا کے رکھ لیں, جب بھی کھانا کھائیں یہ چٹنی تھوڑی سی ساتھ سالن کے ساتھ کھا لیں. اس سے انشاءاللہ دل کے امراض ہیں, اس کو شوگر بھی بہتر ہوگی, ڈائجیشن بھی بہتر ہوگی, بلوٹنگ, سٹریس, انزائٹی بھی اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. اور خاص طور پر ایسے پیشنٹ جن کو آئی بی ایس کا مسئلہ ہے یا ایچ پائلوری ہے, جن کا ایک جرثومہ ہے جو آنتوں کے اندر پرورش کر جاتا ہے, اس کی وجہ سے پھر ان کو خوف آتا ہے, وہم آتا ہے, غصہ آتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, وہ بھی انشاءاللہ اسے ایک چٹنی سے ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہو جائیں گی. جی ٹھیک ہے. چٹنی بھی بڑی ٹیسٹی ظاہر ہے, اور آپ ویسے بھی اپنے دسترخوان پہ رکھ سکتے ہیں. ٹھنڈا پانی بہت زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں,
اس موسم میں ٹھنڈا پانی کتنا خطرناک ہے ہم لوگوں کے لیے؟ دیکھیں اس موسم میں نہیں، ہر موسم میں جو زیادہ ٹھنڈا پانی ہے وہ خطرناک ہے. جو پانی ہے نا، ہمیشہ آپ جو جن لوگوں نے گھڑے کا پانی پیا ہے نا، گھڑے کا، وہ جو گھڑے کے اندر پانی ہوتا ہے نا، گاؤں میں اکثر دیہاتوں میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے گھر میں، جو نا ایک درخت کے نیچے رکھا ہوتا ہے گھڑا، اس کے اندر پانی ہوتا ہے، سب اس سے پانی پیتے ہیں. گھڑے جتنا پانی آپ کو پینا چاہیے. زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے نا وہ آپ کی باڈی کے لیے، آپ کی ڈائجیشن کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس موسم کے اندر آپ ORS استعمال کر سکتے ہیں. اگر ORS نہیں ہے تو گھر میں آپ صرف 1 لیٹر پانی لیں، اس کے اندر آپ تھوڑی سی چینی، آپ حسب مول اس کے اندر چینی ڈالیں اور تھوڑا سا نمک ڈالیں. یہ آپ کا دیسی جو ہے نا گھر میں ORS بن جائے گا. آپ یہ وقفے سے پیتے رہیں. اس کے پینے سے انشاءاللہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس تو نہیں دیکھیں جی، اگر ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے وہ چینی نہ ڈالیں، اس میں صرف نمک ڈالیں، صرف نمک. اور اگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو وہ سفید جو سوڈیم وہ نہ ڈالیں، بلیک سالٹ حسب ذائقہ ڈال سکتے ہیں. کالا نمک جو ہے اس سے بلڈ پریشر شوٹ نہیں کرے گا، وہ ان کے لیے فائدہ مند، اس کے لیے فائدہ مند ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کیا احتیاط کرنی چاہیے اس موسم میں ہمیں اپنی کمزوری، اپنی تھکن، یہ جو ہے سستی، ان سب کو دور کرنے کے لیے؟ ان سب کو دور کرنے کے لیے آج کے جو پروگرام کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ اچھی نیند لینی چاہیے. آپ کو رات کو جو کھانا ہے وہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. رات کو اگر کھانا کھانا ہے تو وہ مغرب کے بعد آپ لازمی کھا لیں. رات کو سوتے وقت آپ نے کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک یا کافی یا چائے کا استعمال نہیں کرنا. چائے پینی ہے تو آپ عصر سے پہلے پی لیں. آپ زیادہ ہی کرنا ہے تو مغرب سے پہلے پینے. مغرب کے بعد آپ کو ان سب چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اچھی نیند لیں، صبح مارننگ میں اٹھیں، نماز پڑھیں، ایکسرسائز کریں اور پیٹ بھر کے جو ہے نا وہ ناشتہ کریں. آپ اچھا ناشتہ کریں. اس میں آپ 1-2 انڈے لے سکتے ہیں، آملیٹ لے سکتے ہیں. اس کے اندر آپ جو چوری ہے، عموماً گھروں میں جو ہے نا گاؤں میں جو دیسی گھی کی چوری بنتی ہے نا، اس میں روٹی ہوتی ہے، تازہ روٹی ہوتی ہے، اس کے اندر تھوڑی سی شکر ڈالیں اور تھوڑا سا آپ ایک روٹی کے اندر تقریباً 2 ٹیبل سپون جو دیسی گھی ہے اس کا آپ ڈال کے اس کو چوری بنا کر آپ مارننگ میں استعمال کریں. اس موسم کے اندر جو یہ چوری ہے نا، یہ بہت بہترین چیز ہے. اس سے آپ کو جو دن بھر آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور باڈی میں جو آپ کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے زنک کی، کیلشیم کی، وائٹامنز اور منرلز کی، یعنی وائٹامن ڈی کی، B12 کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے، یا آپ کو جو ہے نا یہ فولک ایسڈ کی، آئرن کی، پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ چوری کے اندر وہ تمام جو ہیں چیزیں جو آپ کی باڈی کے ریکوائرمنٹ دور کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کون سی ایسی اگر سمٹمز باڈی کے اندر ہو جائیں تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں اگر ڈی ہائیڈریشن ہونے کے بڑے خطرات ہوتے ہیں. بالکل جی. جب اگر کسی بھی پیشنٹ کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، اس کو ڈائریا ہو گیا ہے، اس کو لوز موشن بہت زیادہ لگ گئے ہیں یا وامٹ آنا شروع ہو گئی ہے، پانی کی کمی ہو گئی ہے، تو فوراً انہیں ایمرجنسی رابطہ کرنا چاہیے. اپنے قریب کسی بھی مستند معالج سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے، دکھانا چاہیے ان کو. اچھا، پسینہ جو ہے وہ بہت زیادہ دھوپ میں نکلنے سے اتنا پسینہ نہیں آتا جتنا یہ برساتی موسم میں پسینہ آتا ہے. عجیب چپچپا سا موسم ہو جاتا ہے. تو ایسے میں پسینہ، ڈی ہائیڈریشن، نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اور خاص طور پہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. ایک دم میں نے اکثر کیسز میں دیکھا ہے بچہ فینٹ ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، ماؤں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا کہ کیا ہوا ہے. تو ان ماؤں کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ چھوٹے بچوں کی خاص طور پہ ہم نے کس طرح کیئر کرنی ہے؟ لیکن جو چھوٹے بچے ہیں نا، عموماً بچے جو دودھ پیتے ہیں، فیڈر پیتے ہیں، دیکھیں ماؤں نے ایک نا وہ لگایا ہوا ہے الارم کہ جب بچہ روئے گا یا بچہ خود مانگے گا تو ہم نے اسے چیز دینی ہے. اس موسم میں خاص طور پر نمی کا موسم ہے، حبس کا موسم ہے، گرمی کی شدت ہے. اس موسم میں بچوں کو ناشتہ بھی لازمی دینا چاہیے، دوپہر کو بھی کچھ نہ کچھ فروٹ دینا چاہیے اور رات کو بھی کچھ نہ کچھ انہیں کھلانا چاہیے. باہر سے جو سلنٹیاں ہیں، پاپڑ ہے یا سموسے پکوڑے ہیں، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے خاص طور پر اس موسم کے اندر. آپ نان ٹکی کھائیں گے، آپ سموسے پکوڑے کھائیں گے اس موسم کے اندر تو اس سے آپ کو ڈائریا یا ڈی ہائیڈریشن کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بچوں کی کیئر کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بڑے نا، ہے نا. بہت شکریہ جی حکیم تصور محمدی صاحب، آپ آئے ہیں، آپ نے اتنی مفید ہم سے باتیں کی اور ہمیں اتنے اچھے نسخے بتائے.